بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، 11ویں صدی عیسوی کے آخر سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی عیسوی کے آخر تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس معرکہ آرائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدوں نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک صلیبیوں سے نبرد آزما رہے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا اور وہ 19 ستمبر 1138 عیسوی میں تکریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت پائی۔ 1160 عیسوی میں جب صلیبیوں کو سلطان الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ عز الدین نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح سلطان الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، جبکہ مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اسے قبلہ اول سے سرور کونین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ارد گرد کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان کو ہم کچھ اپنے عجائب دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 عیسوی میں عیسائی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا گیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر صرف 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور بعمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین تھا۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ 1187 عیسوی میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی، جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ ترین مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر آشکار ہوگا۔ آج سے 1500 سال قبل دنیا کے نقشے پر 2 عظیم طاقتیں موجود تھیں، ایک روم اور دوسری ایران۔ موجودہ سیاسی اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ دونوں ماضی کی سپر پاورز تھیں۔ روم پر عیسائیوں کی حکمرانی تھی اور ایران مجوسیوں کا مرکز تھا۔ ان کے عقیدے کے مطابق آگ ہر شے کو جلا دینے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے اسے خدا کا درجہ دے دیا گیا۔ ایران کے تمام چھوٹے بڑے معبدوں میں ہر وقت آگ روشن رہتی تھی اور پجاری بھڑکتے ہوئے شعلوں کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے اور صدیوں سے یہ مخصوص دعا مانگتے تھے، اے ہمارے معبود، جس طرح تو لازوال و عظیم ہے، اسی طرح اپنے نام لیواؤں کو بھی عزت و جلال عطا کر۔ ہمیں ہمارے دشمنوں پر ایسا غلبہ بخش دے جیسے ذبح ہونے والے جانور بے دست و پا نظر آتے ہیں۔ اہل زمین کے دلوں میں ہماری ایسی ہیبت ڈال دے کہ وہ سوتے میں بھی ہم سے خوف زدہ رہیں، اور درفش کاویانی کو اتنا بلند کر کہ وہ آسمان کو چھونے لگے۔ درفش کاویانی آتش پرستوں کا مقدس پرچم تھا۔ ایرانی افواج اور عوام اس بات پر پورا یقین رکھتے تھے کہ جس میدان جنگ میں یہ متبرک جھنڈا لہرائے گا وہاں دشمن شکست فاش سے دوچار ہوگا اور مجوسیوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوگی۔ پھر جب اسلام کی شکل میں حق نمودار ہوا تو باطل فرار ہو گیا، مقدس پرچم اٹھانے والے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور درفش کاویانی جیسے
فتح و نصرت کا نشان سمجھا جاتا تھا، بدبختی کی علامت بن کر اس طرح خاک میں مل گیا کہ اس کا ایک تار تک باقی نہ رہا۔ یہ 14 ہجری کا تاریخ ساز اور یادگار سال تھا جب صدیوں سے روشن آتش کدے بجھا دیے گئے۔ آگ کے پجاری کہا کرتے تھے یہ شعلے کبھی سرد نہیں ہوں گے اور انہیں بجھانے والی مخلوق آج تک پیدا نہیں کی گئی، مگر جب ایمان کی تیز ہوائیں فاران کی چوٹیوں سے اتر کر ایران کے میدانوں میں داخل ہوئیں تو پھر سب کچھ خس و خاش کے مانند اڑنے لگا۔ نوشیروان کی نادر و قیمتی یادگاریں مٹی کے کھلونوں کی طرح حقیر اور ارزاں ٹھہریں۔ جس طرح کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے، اسی طرح ایوان کبرا کے بلند اور سنکی مینارے زمین بوس ہو کر اللہ کی کبریائی بیان کر رہے تھے۔ مغرور شاہوں کے نصب نامے ورق ورق ہو کر بکھر گئے، ان کے اٹھے ہوئے سر انسانی ٹھوکروں اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونے لگے، ہڈیاں چیخ کر ٹوٹنے لگیں اور پھر راستوں کا غبار بن کر رہ گئیں، یہاں تک کہ ان کی آخری نشانیاں تلاش کرنے والا بھی کوئی باقی نہ بچا۔ اتنی قدیم و طاقتور سلطنت کی بساط یوں الٹی کہ مرثیہ خاں تک نہ رہے۔ ماتم گساروں کو بھی مکافات عمل کے قانون نے کھا لیا۔ موت کا خونی دہن اپنے پورے طول و عرض کے ساتھ کھلا ہوا تھا اور ایران کی فضاؤں میں بہت دن تک یہ ہولناک صدا گونجتی رہی، ہے کوئی اور، ہے کوئی اور۔ پھر جواب میں وقت کے نقیب نے پکار کے کہا، کوئی نہیں، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ آواز سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم ماموں اور لشکر اسلام کے سالار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی شمشیر اپنی نیام میں چلی گئی اور نہ جانے کتنی راتوں سے قرب کے عالم میں جاگنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو قرار آ گیا۔ یہ تھا جنگ قادسیہ کا مختصر حال جس نے ایرانیوں کی کمر توڑ کر رکھ دی تھی، اور شہنشاہ یزدگرد کسی زخمی بھیڑیے کی طرح اپنی ہی زمین پر پناہ ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اہل ایمان کی یلغار جاری رہی یہاں تک کہ مجاہدین اسلام کے گھوڑوں نے مدائن، خوزستان، اہواز، نہاوند، اصفہان، ہمدان، رلے، کرمان، سیستان اور خراسان کو روند ڈالا۔ شہنشاہ یزدگرد فرار ہو کر ترکستان چلا گیا۔ مسلم سالار احنف بن قیس رضی اللہ عنہ نے ایران کا سارا خزانہ مال غنیمت کے طور پر امیر المؤمنین کی خدمت میں مدینہ منورہ بھیج دیا۔ زر و جواہر کے اس انبار کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ پھر آپ نے مسجد نبی حاضر ہو کر اہل ایمان کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، معبود حقیقی کے نام لیواؤں کو خوشخبری ہو کہ آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی ہے۔ اب ان کے ملک کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی ان کے قبضے میں نہیں رہا۔ خوب جان لو کہ اب آگ کے پجاری وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والوں کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ بھی سن لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین، ان کے ملک اور ان کی دولت کا وارث تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ تمہاری آزمائش کی جا سکے۔ خبردار تم اپنی حالت نہ بدل لینا، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو بدل دے گا۔ مجھے اس امت کے لیے خود اس کے افراد سے خوف ہے۔ ایرانیوں کی شکست فاش اور مسلمانوں کی عظیم الشان فتح کی خبریں قیصر روم کے دربار میں بڑی حیرت کے ساتھ سنیں گئیں۔ قیصر کے ایک دور اندیش وزیر لوکس نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر بصد احترام عرض کیا، اے ہرقل اعظم، مسلمانوں کی یہ پہم فتوحات عیسائیوں کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ خونی سیلاب ہمارے سرسبز و شاداب علاقوں کو بہا کر لے جائے، ہمیں ایک مضبوط حصار بنا لینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وزیر لوکس اپنی بات مکمل کرتا، بوڑھا پادری شہرام اپنی جگہ سے اٹھا اور انتہائی متکبرانہ لہجے میں ہرقل اعظم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شہنشاہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایرانی آتش پرست تھے، اس لیے آگ کی خوراک بن گئے، مگر ہم اہل سلیب ہیں اور سلیب ہی ہماری محافظ و نگہبان ہے۔ شہرام کے بعد دوسرے پادریوں نے بھی دربار میں پرجوش تقریریں کی۔ آسمانی باپ اپنے مقدس بیٹے کے صدقے میں مسیحوں پر کبھی آفات و مصائب نازل نہیں کرے گا۔ قیصر روم مکمل طور پر پادریوں کے زیر اثر تھا، اس لیے اس نے اپنے سیاسی مشیر لوکس کی باتوں پر کوئی دھیان نہ دیا۔ چند سال پہلے انہی پادریوں نے اس وقت ہنگامہ آرائی کی تھی جب قیصر کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نام مقدس موصول ہوا تھا، جس میں پیغمبر اسلام نے اسے دین حق قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ قیصر روم سرور کونین دعوت سے متاثر ہو چلا تھا، مگر جب اس نے پادریوں کی جماعت کو غضبناک حالت میں دیکھا تو اسلامی وفد کو اپنے دربار سے اٹھا دیا۔ اللہ کے آخری رسول دنیا سے رخصت ہوئے، صرف 4 سال کا مختصر ترین عرصہ ہوا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے کاہن، نجومی، سیاست اور جنگ کے ماہرین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پیغمبر اسلام کے نام لیوا صحرا کے دامن سے نکل کر
ایران جیسی عظیم طاقت کی بساط الٹ کر رکھ دیں گے۔ وہ ایرانی جو خود کو دنیا کی سب سے مہذب اور طاقتور قوم سمجھتے تھے، جب پہلی بار مسلمان سفیر حضرت عبداللہ بن حذافہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام مقدس لے کر ایرانی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں ایک خاص ادائے بے نیازی اور جلال ایمانی کے ساتھ داخل ہوئے تھے، تو ایرانی شہنشاہ نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نفرت و حقارت کے ساتھ دیکھا تھا۔ پھر خسرو پرویز نے نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاک کرتے ہوئے پوری عرب قوم کو انتہائی ذلت امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، اے سوسمار کا گوشت کھانے والو اور اے اونٹ کا دودھ پینے والو۔ پھر جب ناکام سفارت کے بعد حضرت عبداللہ بن حذافہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں حاضر ہو کر نامہ مبارک سے چاک کرنے کا واقعہ سنایا تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خسرو نے میرا خط چاک نہیں کیا بلکہ اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ چند روز بعد ہی خسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ نے بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے باپ کو قتل کر ڈالا۔ پھر چند سال بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایرانی سلطنت کے مضبوط ترین ستونوں کو کسی بوسیدہ کتاب کے اوراق کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ قیصر روم کا وزیر لوکس اس واقعے سے باخبر تھا، اسی لیے اس نے بھرے دربار میں مسلمانوں کی فتوحات اور یلغار کے سلسلے میں اپنے خدشات ظاہر کیے تھے۔ لوکس کا شمار اپنے وقت کے ذہین ترین افراد میں ہوتا تھا۔ اس کی جاگنے والی آنکھوں نے نوشتہ دیوار پڑھ لیا تھا کہ اب مسلمانوں کو رومیوں کی حریف طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وجہ تھی کہ لوکس بار بار قیصر روم کو صورتحال کی سنگینی کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پادری شہرام کے جاسوس محل کے گوشے گوشے میں پھیلے ہوئے تھے۔ جب ان جاسوسوں نے قیصر روم اور وزیر لوکس کی خفیہ ملاقاتوں کی اطلاع دی تو پادری شہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے وزیر لوکس کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کی تدبیر سوچ لی۔ اس وقت روم عیش پرستیوں کا مرکز تھا۔ بادشاہ، وزیر و امیر اور خواص و عام رقص و سرور اور شراب نوشی کو انسانی زندگی کا ایک لازمی حصہ سمجھتے تھے۔ کیف و نشاط کی زندگی گزارنے پر کوئی قانونی اور اخلاقی پابندی عائد نہ تھی۔ اپنے اسی ماحول کے زیر اثر وزیر لوکس بھی کیف و نشاط کا دل دادا تھا۔ پادری شہرام نے اس کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ ایک رات جب لوکس خوبصورت عیسائی رقاصہ سوسن کا ہوشر بار رقص دیکھ رہا تھا تو مسلسل شراب نوشی کے اثر سے اس کے ہوش و حواس زائل ہوتے جا رہے تھے۔ پھر اسی کیفیت میں لوکس نے سوسن سے رات کا آخری جام طلب کیا۔ سوسن بصد ناز و ادا لہراتی ہوئی آگے بڑھی اور اس نے دوسری زرنگار سراہی سے لوکس کا جام لبریز کیا۔ اس سراہی میں پادری شہرام کے منصوبے کے مطابق ایک خاص زہر شامل کر دیا گیا تھا جسے بڑے سے بڑا طبیب بھی آسانی کے ساتھ نہیں پہچان سکتا تھا۔ شراب حلق سے اترتے ہی لوکس کی حالت غیر ہونے لگی۔ وہ شدید کرب کے عالم میں فرشی نشست سے اٹھا اور لڑکھڑاتی زبان میں رقاصہ سے پوچھنے لگا، سوسن، آج تو نے مجھے کیسی شراب پلا دی ہے کہ میرے دل کی دھڑکنیں قابو میں نہیں ہیں؟ سوسن کے احمرین ہونٹوں پر قاتلانہ تبسم ابھر آیا۔ سلطنت روم کے عظیم وزیر، ساقی بھی وہی ہے، جام و پیمانہ اور سراہی بھی وہی ہے۔ شاید یہ موسم بہار اور چاندنی رات کا اثر ہے کہ شراب میں تیزی آ گئی اور نشہ عام دنوں سے زیادہ گہرا ہو گیا۔ لوکس کچھ اور کہنا چاہتا تھا مگر اچانک اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دل کو پکڑ لیا۔ وزیر سلطنت کا چہرہ پسینے سے تر ہو گیا۔ پھر وہ شدید اذیت کے عالم میں چند قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑا کر فرش پر گر پڑا۔ لوکس کی یہ حالت دیکھ کر رقاصہ سوسن مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ وزیر لوکس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا، پھر اس نے پوری طاقت سے چیخ کر کہا، جہل اور ریاکار پادریوں، تم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو روم کا دماغ تھا۔ اب تمہیں خداوند خدا کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ کہہ کر لوکس نے ایک بار پھر کھڑے ہونے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ اوندے منہ قالین پر گر پڑا۔ پھر چند لمحوں بعد اس کی حرکت قلب بند ہو گئی۔ رقاصہ سوسن تیزی سے جھکی۔ اس نے کئی بار لوکس کو آوازیں دیں مگر جب وزیر سلطنت کے جسم کو ہلکی سی جنبش بھی نہیں ہوئی تو اس نے کسی طبیب کی طرح لوکس کی کلائی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وزیر سلطنت کی نبض ڈوب چکی تھی۔ لوکس کے عشرت قدے میں رقاصہ سوسن کا تیز کہکا گونجا، مگر جب یہ گونج ختم ہوئی تو اس کے کانوں میں پادری شہرام کے الفاظ کی صدائے باز گشت ابھرنے لگی۔ اگر تو نے عیسائیت کے ایک بڑے دشمن لوکس کو مار ڈالا تو مقدس باپ اور بیٹا تجھ سے راضی ہو جائیں گے، تیرے سارے گناہ دھو دیے جائیں گے اور تو پارسا عورتوں کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گی۔ پھر جب رقاصہ سوسن وزیر سلطنت لوکس کے کمرے سے نکل کر
محل کی راہداری سے گزر رہی تھی، اس کے دل و دماغ پر سرشاری کی عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ سوسن کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ جنت کی کسی وادی میں محو خرام ہے۔ دوسرے دن قیصر روم اپنے مشیر خاص کی لاش پر اداس کھڑا تھا۔ شاہی طبیب تمام تر کوششوں کے باوجود اس زہر کی نشاندہی نہ کر سکے جسے پادری شہرام نے بڑی ذہانت کے ساتھ لوکس کے جسم میں داخل کرایا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کی پیشگوئی لوکس نے اپنی موت سے پہلے کی تھی۔ اب اسلامی لشکر عیسائی سلطنت کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ پھر کچھ دن بعد ہی امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں اسلامی فوج نے دمشق، اردن اور حمص پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام عیسائی علاقے قیصر روم کی حدود سلطنت میں شامل تھے۔ حضرت ابو عبیدہ نے جزیہ لے کر تمام عیسائیوں کو مکمل امان بخشی اور برابری کے حقوق ادا کیے۔ نہ کسی عورت کی آبرو ریزی کی گئی، نہ کسی بوڑھے اور بچے کو قتل کیا گیا اور نہ ان کے مکانوں کو آگ لگائی گئی۔ مسلمانوں کے اس طرز عمل کو دیکھ کر عیسائی عورتیں اور مرد آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے، یہ کیسے فاتح ہیں کہ جنہوں نے ہماری عزت و آبرو کے پیراہن کو چاک نہیں کیا، ہمیں سامان رسوائی کے ساتھ بازاروں میں نہیں پھیرایا اور پھر ہمارے مال و متاع کی طرف دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ زندگی کی یہ رعایتیں، یہ امن و سلامتی، یہ عدل و انصاف اور یہ مساوات تو ہمیں ہرقل اعظم نے بھی نہیں بخشا تھا۔ دمشق، اردن اور حمص کی فتوحات نے رومی عیسائیوں کو بدحواس کر دیا تھا۔ پھر مقامی باشندوں کی ایک بہت بڑی جماعت قیصر روم کے دربار میں اس طرح داخل ہوئی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے اور گریبان چاک تھے، وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ قیصر روم نے ان شکستہ حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، اے یسوع مسیح کے ماننے والو، آخر تم پر کیا افتاد پڑی ہے؟ دمشق اور اردن کی عیسائیوں نے رو رو کر کہا، اے ہرقل اعظم، اے عیسائیت کے نگہبان، ہم پر افتاد نہیں پڑی ہے بلکہ قیامت ٹوٹی ہے۔ ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مداوع کر۔ فریادیوں کی یہ گرازاری دیکھ کر قیصر روم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے انتہائی تند و تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا، وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے؟ میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ایک فریادی نے زار و کتار روتے ہوئے کہا، بوڑھے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، اے ہمارے بادشاہ، سلیب کی بیٹیاں بے اما ہیں، وہ مسلمانوں کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہیں۔ فریادی نے عیسائیوں کی بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ قیصر روم غضبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور قہر آلود لہجے میں بولا، میں نے سلیب کی بندوں کی فریاد سن لی، تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گی۔ آج سے تم انطاکیہ میں ہمارے مہمان خاص ہو۔ اس وقت انطاکیہ قیصر روم کا دارالحکومت تھا۔ فریادی خوشی خوشی دربار سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی مکارانہ چال کامیاب ہو گئی۔ قیصر روم رات بھر سکون سے نہیں سو سکا، بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابھر آتا تھا۔ تم سچ کہتے تھے لوکس کہ مسلمانوں کی یلغار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی۔ قیصر روم بڑے حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرحوم سیاسی مشیر کو غیبانہ مخاطب کر کے کہتا، کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دے دے کہ ایسی نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ الغرض اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی قیصر روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں عمائدین سلطنت کے ساتھ شہر کے معزز اور دانش مند افراد بھی شریک تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قیصر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں عربوں سے کہیں زیادہ ہیں، ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں، دیگر ساز و سامان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مقابل صف آرا ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ قیصر روم کے لہجے سے شدید ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ہرقل اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا۔ حاضرین میں انطاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا، اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہرقل اعظم سے نظریں چرا رہا تھا۔ قیصر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دمشق، اردن اور حمص کے محاذوں پر سلیب ہماری مدد کو کیوں نہیں آئی؟ اس نے اپنے نام لیواؤں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہرقل اعظم، کبھی کبھی سچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے، خداوند خدا اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔
محترم پیشوا، آپ کے اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ۔ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مصلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ کیسر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا طاری رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں کیسر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سننا پسند کروں گا۔ کیسر روم کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔